اور دوسری طرف مذہب کی رہنمائی میں زندگی کا مستقبل تلاش کر رہا ہے، وہ بھی ایک طبقہ ہے۔ اس وقت بین الاقوامی سطح پر بھی عالمی قوتیں ہوں یا یہاں پر اسلامی دنیا کی ریاستی قوتیں ہوں، وہ مذہب بیدار دنیا کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے اور مذہبی دنیا کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جہاں بین الاقوامی قوتیں بھی ان کے مد مقابل اپنے ملکوں کے حکومتیں اور ریاستی مسائل ان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اور اس ماحول میں بھی وہ زندہ ہیں، پوری قوت کے ساتھ زندہ ہیں، اور اس وقت بھی وہ ایک توانا آواز ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی نصرت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو۔ تو جب اللہ ہمارا ہو گیا ہمیں کیا پرواہ ہے دنیا کی؟ ہمارے پشت پر اتنی بڑی قوت موجود ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ جنگ ہم اس طرح جیتیں گے جس طرح افغانستان میں ہمارے بھائی طاقت کے استعمال سے اور ظلم کی انتہا کرنے سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ کبھی آپ طاقت کے استعمال سے مد مقابل کو شکست نہیں دیں۔ آپ اس کی زندگیاں تباہ کر سکتے ہیں، آپ ان کے گھروں کو تباہ کر سکتے ہیں، آپ ان کے بچوں کا قتل عام کر سکتے ہیں، آپ ان کے خون سے زمین، لیکن آپ ان کے جذبے کو، ان کے فکر کو، ان کے نظریے کو کبھی اس طریقے سے شکست نہیں دے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے ایک وفادار اور فداکار شہری کی حیثیت، اس ملک کے آئین اور قانون کا احترام کرتے ہیں، اور حکمرانوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ریاستی وسائل کو اگر تم نے ہمارے خلاف استعمال کیا بخدا تم نہیں جیت سکو گے، بالآخر فتح ہماری ہوگی اور شرمندگی تمہارے ہوگی۔ آج کل دنیا کو عجیب عجیب لوگ عجوبے ملے، امریکہ کو ٹرمپ ملا ہے، ہندوستان کو مودی ملا ہے، اور ہمیں بھی عجوبہ ملا ہے۔ میرے خیال میں ان حکمرانوں کو مرنے کے بعد بھی کسی میوزیم میں رکھنا چاہیے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ پاکستان کی تاریخ جب دو لخت ہو گیا تھا اس وقت بھی یہ
کتنا کنٹرول نہیں تھا جتنا کہ آج 1 سال کے اندر اندر ہو چکا. جب حکمران ناجائز بھی ہو اور نااہل بھی ہو. اور اب تو مجھے ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہے جس سے لگتا ہے کہ ناجائز بھی ہے, نااہل بھی ہے اور جاہل بھی ہے. کچھ پتہ ہی نہیں کہ ملک کیسے چلایا جائے. جن کو معاشرے کے آداب تک کا علم ہے, لوگوں میں رہنا کیسے, لوگوں میں بیٹھنا کیسے, لوگوں میں بات کرنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے, اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے, اس صلاحیت کی. اور آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان معاشی لحاظ سے بیٹھ چکا. مہنگائی نے حد کر دی, ویسے نہیں. دوسروں کو شور شور کہنے سے قوم کا پیٹ نہیں بھرتا. خود انسان بن کر حکومت کرو, خود انسان بن کر سیاست کرو. جو ساری حکومتوں نے ہمیشہ لی, اس کے قرضے کم, اور ایک سال میں ایک حکومت کے لیے ہے سب سے زیادہ. یہ قرضے آپ نے ادا کرنے ہیں, آپ کے بچوں نے ادا کرنے. آج آپ کے بچے کے منہ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ بھی قرضے کا ہے, مجھے آپ نے ادا کرنا. ہندوستان تو تھا ہی ہمارا دشمن, لیکن کسی زمانے میں جب پاکستان اقتصادی لحاظ سے مضبوط تھا, اس زمانے میں بھی بی جے پی کی حکومت تھی اور واجپئی ہندوستان کا وزیر اعظم تھا, اور پاکستان سے دوستی مانگنے کے لیے آیا تھا, پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا. آج اسی بی جے پی کی حکومت ہے, لیکن آج وہاں کا وزیر اعظم مودی اس کا رویہ کیا ہے آپ کے ساتھ. آپ کو کہاں سے نہیں ڈالنا چاہتا, اسے آپ نے کشمیر پہ قبضہ کر دیا. کیوں اس کا رویہ سخت ہو گیا ہے؟ ہماری کمزوری اس کے مد نظر, ہمارے حکمرانوں کی نااہلی اس کے مد نظر ہے. ہم دعوے کرتے رہے کہ چین ہمارا دوست ہے, اس کی دوستی ظہر القاہر سے زیادہ گہری ہے, ہمارے سے زیادہ اونچی ہے, شہد سے زیادہ میٹھی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا تعبیر ہمارے پاس حاصل کر. لیکن آج ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ پاکستان کو بین الاقوامی تجارتی شاہراہ بنانے والا, اس کے تمام پیسے ہم دے رہے ہیں. سی پیک کا منصوبہ ہم نے تمام برباد کر دیا. کس کے کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم نے امریکہ کے کہتے ہیں. ہم بڑی طاقتوں کے مفادات کی آماجگاہ بن گئے. ہم بین الاقوامی مفادات اپنے ساتھ وابستہ نہیں کرتے.
ہم آزاد ہی نہیں ہیں. اور ایسے حکمران ہمارے کو بگاڑ دیے گئے ہیں کہ ہم اور کمزور ہوں اور کمزور ہوں اور کمزور ہوں اور پھر ان کی گرفت ہماری پر اگلے 100 سال کی کلام کی جنگ سے نکل سکتے. اس طرح ہمیں ڈالتے ہیں اس بات کو ہمیں ڈالتے ہیں. پاکستان کی کل ملازمین 96 لاکھ ہیں ہر درجے کو ملا 96 لاکھ ملازمین. اس لیے آپ ہی کہا میں نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. 70 سال سے مشکل سے 96 لاکھ اور 1 سال میں 1 کروڑ نوکریاں اور ہم لوگوں کو بنے رہے. ہم سمجھ رہے واقعی ایسا ہوگا. ہمارا نوجوان رہتی ہے اس کے اوپر. آج اس وقت 1 سال 1.5 سال کے اندر آپ کے ملک میں 1 لاکھ 12,000 لوگ بے روزگار ہو گئے. 25 یہ ہے 1 کروڑ نوکری دینے والا. جس نے نوکری تو نہیں دی 25 لاکھ لوگ. باہر سے لوگ آئیں گے پاکستان میں نوکری کے لیے. باہر سے لوگ آئیں تو باہر سے آنے کا 2 بندے آئے. ایک اسٹیٹ بینک کا گورنر اور ایک سی بی آئی کا چیئرمین. وہ سی بی آئی والا چیئرمین جو ہے وہ بھی سمجھ گیا کہ یہاں کام نہیں چل رہا. وہ بھی تھک ہار کے بھاگ گیا. تو ایک نوکر ہم باہر کریں گے. نوجوان کی بے روزگار نوجوان کا مستقبل جاری کرے. اور جو نئی نسل آئے گی اور اس کے بعد لوگ آئیں گے ان کا مستقبل کیا. ہم نے ملک کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ ہم اس نسل کو کوئی امید دلا سکے. اگلی نسل کو ہم کیا امید دلائیں گے. کسی زمانے میں سپیک یہ منصوبے میں افغانستان شریک ہونا چاہتا تھا. افغانستان چلے گیا. ایران اس وقت آپ کے مقابلے میں انڈیا کے لابی ہے. تم نے پڑوس میں کسی کو دوست چھوڑا اور تم نے نہیں چھوڑا تو اب وہ آپ سے دوستی نہیں کر رہے. کہتے کیا کر کے کمزار ملک کے ساتھ دوستی کر. تو پاکستان کو آج تک کسی نے اتنا بے توقیر نہیں کیا آدمی چلانے میں جتنا کہ ہم اس گورنمنٹ نے. کیا لوگ اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اور مذہبی حوالے سے ہم پہلے بھی کہہ چکے کہ یہ آئین کو سیکولر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. نام ریاست مدینہ لیکن پاکستان کو ایک سیکولر ملک بنانے کی کوشش. آپ ہم اسی طرف ہے. کوئی قانون سازی نہیں اسلام کے حوالے سے. ماضی کے حوالے سے کوئی تبدیلی سامنے نظر نہیں آ رہی. اور قادیانیت آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشنری ہے اور مشنری ہر جگہ پر غریبوں کی غربت کا ناجائز فائدہ ہو رہا ہے. آج بلوچستان کے غربت اور بحران کے علاقوں میں قادیانی کام کر رہے ہیں. آپ کے گھر میں قادیانی کام کر رہے ہیں اور پوری چھٹیوں کو لے لی گئی. اس صورتحال میں علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے. مبلغین کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو برائی سے بچائیں. این جی اوز کے ساتھ سے اپنے آپ کو بچائیں اور پاکستان میں فحاشی اور بریانی کے لیے مواقع مہیا کریں.
تو اس سارے صورتحال میں ہم نے کچھ آپ نے جس طریقے سے آزادی مارچ میں شرکت کی، جس جذبے کے ساتھ شرکت کی، اور اہل سندھ نے جس انداز کے ساتھ اس کو اپنے قائدانہ مقام میں دیا، میں آپ کا آج شکر گزار ہوں۔ اور اس کا مطلب نہیں ہوا، اس کو آگے بڑھانا ہے، آگے لے جانا ہے، ہم نے بھی پیچھے چھوڑنا نہیں ہے، اور انشاءاللہ اختلاف سے الگ کر کے ہی ہم لے لیں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ہم اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں کچھ ناراضگیاں آئی، لیکن ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ اپنے فرض منصبی کو ہمیں سمجھنا چاہتے ہیں۔ حادثات آتے رہے، جب ملک میں وزیر اعظم کا الیکشن لڑا جا رہا تھا تو اپوزیشن تقسیم ہوئی کہ نہیں؟ جب صدر مملکت کا الیکشن ہو رہا تھا تو اپوزیشن تقسیم ہوئی یا نہیں؟ ابھی جو ایئرپورٹ کا مسئلہ آیا تو اپوزیشن تقسیم ہوئی۔ ہم نے پھر بھی اس کو جوڑنے کی کوشش کی اور ہم کامیاب ہوئے، اور ہم ابھی انشاءاللہ ایک پلیٹفارم سنبھالنے کی کوشش کریں گے باعزت انداز کے ساتھ، اصول کی بنیاد پر، اور انشاءاللہ ہم خدا کو بتائیں گے کہ آپ کے مقابلے میں پورا ایک ہے، ایک پلیٹفارم۔ ٹھیک ہے۔